لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لنسلم ونصلي على من له إيادة القائلات الشاملات الكاملة هدايا للحق مجد سرف الإنسان بالجد كرم بني آدم بالعلم لنسلم ونصلي على رسوله الكريم شهادة أن لا إله إلا الله وحده منفردا متفردا موحدا وحيدا واحدا وحدة لا شريك له وحده لا شريك له ولا صمد له ولا ند له ولا عد له ولا شريك له ولا فريق له وحده ولا مقابل له ولا مناظر له ولا مجاري له ولا مقارب له ولا مواهن له وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأميرنا حبيبنا طبيبنا في الخلق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعليها بالنواجذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي بعد أناس يحدثونكم لم تسمعوا ثم لا آتاكم فإياكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات اور تحلیلات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء، مرشد الاولیاء، فقی معظم، بدر دجا، احمد مجتبی، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے مختص ہے. احباب، سیوکار، مخلص، مومن، مواحد، مسلم ساتھیوں، چند من کلمات اللہ فی احکام اللہ، توفیق باللہ سے جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، دعا کرو اللہ ان کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. بعد اعظم طرفین جانبین کو الہ العالمین احکام اللہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. شریعت کے اندر اللہ نے جو اصول بنایا ہے وہ سب سے بڑا اصول رب کا قرآن ہے. اللہ کے قرآن کے اندر جو مشہور معروف مضامین ہیں وہ 4 ہیں. ہم سب کے علم میں ہے کہ میں بارہا دفعہ یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ قرآن کے 4 ہی مضمون ہیں. پہلا مضمون جو ہے توحید، دوسرا ہے تصدیق بالرسالہ، تصدیق بالکتاب، ایمان بالآخرہ. لیکن المیہ، دکھ، پریشانی، لمحہ فکریہ اس بات کا ہے مسلمان کہلانے والا اس کو یہ علم نہیں کہ میں مسلمان کیوں ہوں، مسلمان لفظ کا معنی کیا ہے. مومن کہلوانے والے کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے ایمان والا مومن کیوں کہا جا رہا ہے. دکھ اس بات کے چند لوگوں کو سوا. ہر بندے کو پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو ہی وحدہ لا شریک مانتا ہوں، لیکن وہ تو ایک بہت بڑی ذات ہے، بہت صفات کا ملکہ رکھنے والے اللہ ہیں. لیکن ساتھ ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے پھر ملاوٹ جو شروع ہو جاتی ہے. کوئی ملا کے ذریعے، کسی پیر کے ذریعے، کسی قبر کے ذریعے، کسی کس کے ذریعے، کسی ولی کے ذریعے، یعنی مختلف قسم کے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں. دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. یہ المیہ، یہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے اور تصدیق بالکتاب، اللہ کے قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا التوحید ثلاثۃ اشیاء، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی. لیکن المیہ تو اس بات کے ہیں کہ آج تک ہمارے چند لوگوں کے علاوہ معلوم ہی نہیں ہے کہ توحید کہتے کسے. توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، اور توحید اسماء و صفات، یہ 3 قسمیں توحید کے یہ کیا ہے. شرک اکبر کیا ہے اور شرک اصغر کیا ہے، کوئی معلوم نہیں. منافقت 2 قسم کی ہے، ایک نفاق بالاعمال ہے، ایک نفاق بالعقیدہ ہے، کوئی معلوم نہیں. دعویٰ ہمارا یہ کہ مسلمان ہے، مسلمان لفظ کے معنی کا بھی معلوم نہیں. اب اگر کسی سے فرق پوچھ لیا جائے اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، معلوم نہیں چند لوگوں کے علاوہ. اسلام اور ایمان میں فرق ہے. اسلام اسے کہتے ہیں جو بندہ اسلام والے اس دائرے کے اندر جو داخل ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں اسلام میں داخل. اس داخلے کا نام اسلام ہے. اسلام میں داخل ہو کے اسلام کے جو تقاضے پورے کرنے ہیں، پھر ان تقاضوں پہ جو عمل کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں وہ ایمان ہے.
داخلہ اسلام ہے، داخلے کے بعد پھر عمل کرنا ایمان ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ہم جو داخل ہے اسے بھی ایمان والا نہیں کہہ سکتے۔ ابھی اس نے داخلہ لیا، کلمہ پڑھے، اس نے پھر کلمے کے تقاضے پورے کیے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور یہ کیا کیا کہتا ہے، اور کس چیز سے روکتا ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ ختم نبوت کا معنی ہے، اور سنت کا معنی ہے، حدیث کا معنی ہے، بدعت سے منع ہے، سارا کچھ یہ حرام کام سے روکنے والا محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کی طرف سے قاصد بن کے آئے ہیں۔ یہ معنی سمجھنے کے بعد انسان پھر مومن بن جاتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے۔ پہلے انسان مسلم ہوتا ہے۔ مسلم کا لفظی معنی مطیع و فرما بردار ہے، اسلام کا معنی فرما بردار ہے کہ اللہ کے دین کی طرف اس نے اپنے فرما برداری کا رجوع کر لیا۔ جو اللہ کہے گا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہے گی، بالکل سر خم ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہ چار چیزیں میں نے بنائی، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، پیدا کرنے کے بعد رزق دینے والا کون ہے، رزق دینے کے بعد یہ دنیا میں 50 سالہ 60 سالہ 100 سالہ زندگی کے بعد موت دینے والا کون ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھا کے اپنے سامنے پیش کرنے والا کون ہے۔ یہ چار چیزیں جس کے اندر اسے اللہ کہتے ہیں، یہ چار چیزیں جس کے اندر اسے اللہ کہتے ہیں، وہ انسان کے اندر بھی ہوں تو وہ اللہ ہے، وہ کسی کے اندر ہوں، وہ دیوار میں ہوں، کسی چیز کے اندر ہوں، عقول کے اندر ہوں، ذویل عقول کے اندر ہوں، وہ اللہ ہے۔ ہم بتاؤ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی تعویذ، کوئی کڑا، کوئی جھنڈی، کوئی کنڈی، کوئی قبر، کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی اولاد دینے والا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا، تو اللہ وہ ایک ہی ہے اور کوئی بن نہیں سکتا۔ پھر پیدا کرنے کے بعد پھر رزق دینے والا کون ہے؟ یہ رب کی پہچان ہے۔ اللہ نے چار چیزیں پورے قرآن کے اندر بیان کر کے لوگوں کو کہا ہے، لوگوں جس کے اندر یہ چار چیزیں اسے رب کہنا، اسے رب مان لینا۔ آج دنیا کے اندر انسان کو اپنے آقا، اپنے رب، اپنے پالنہار، اپنے رزق دینے والا، پیدا کرنے والا، نظام کنٹرول چلانے والا، نظام دنیا چلانے والا، دنیا کے نظام پہ کنٹرول کرنے والا، اس نظام کو بنانے والا، سنبھالنے والا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں بات بٹھا دی، فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں غوث پاک ہے، فلاں داتا ہے، فلاں ہے، داتا اللہ تھا، داتا اوروں کو بنا دیا گیا۔ غوث اعظم اللہ ہے، اوروں کو بنا دیا گیا۔ ہر ٹائم فریاد سننے والا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اے مجبوروں اپنی مجبوری پیش کرو تو صحیح، دیکھو حل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ تھا۔ یہ ساری صفات اٹھا کے ہم نے مخلوق کے اوپر ڈال دیا۔ یہ مخلوق خدا ہے۔ اولاد مانگنے کے لیے غیروں کے سامنے ہماری جھولیاں اور ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اولاد یہ دینے والا ہے۔ فلاں دربار پہ چلے جاؤ، کوئی بیر کھلا دے بیٹا دے رہا ہے، کوئی بیر کھلا کے بیٹا دے رہا ہے، کوئی اس جگہ کی چینی کھلا کے بیٹا دے رہا ہے، کوئی نمک کھلا کے بیٹا دے رہا ہے۔ یہ بیٹے دینے کے مختلف قسم کے طریقے ہمارے بڑے صغیر کے اندر پیدا ہو گئے، لیکن اصل بات کیا تھی؟ بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے نہیں ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ آسمانوں کی بادشاہی، یہ زمینوں کی بادشاہی کس کے لیے؟
اللہ کے لیے یہب لمن یشاء، اس کی مرضی ہے وہ جسے جو کچھ عطا کر دے۔ فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اس کی مرضی ہے بیٹیاں دے دے۔ وَیَهْبُ لِمَن یشاء ذکورا، اس کی مرضی ہے بیٹے ہی بیٹے دے دے۔ او یزوجہم ذکرانا واناسا، بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دے، اس کی مرضی ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یشاء عَقِیمًا، اس کی مرضی ہے وہ کسی کو نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ مرضی اس کی چلنی ہے، نہ کوئی پیر بیٹا دینے والا، نہ کوئی نبی بیٹا دینے والا، نہ کوئی ولی اولاد دینے والا، نہ دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے، نہ کوئی دینے کا حق رکھتا ہے نہ کوئی لینے کا حق رکھتا ہے۔ فلاں نے فلاں پہ تعویذ کیا، اس کا بیٹے کو موت آ گئی، فلاں نے جادو کیا، اس پہ موت آ گئی، فلاں نے پڑھائی کی، اس پہ موت آ گئی، یہ تعویذ لے جاؤ اتنے پیسے دے دو، یہ تعویذ لے جاؤ فلاں جگہ دبا دو فلاں پہ موت آ جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نقصان دے، کوئی بھی نقصان آئے، کوئی بھی نقصان پہنچے، کوئی نقصان تمہارے طرف آ جائے، یہ دینے والا کون ہے؟ نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، منافع دینے والا اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ۔ اپنے رب کی پہچان کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اس وجہ سے قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، وہ بے وقوف انسان، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا انسان، میں نے تجھے مٹی سے بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ وَجَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اللہ کہتے ہیں میں نے ایک نطفہ پھر تیری ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، فرمایا پھر کیا بنایا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے اس نطفے سے گوشت بنایا، گوشت سے پھر ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھایا، پھر ہم تجھے دنیا میں لے آئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا ہم نے روح ڈالی، خوبصورت جثہ بنایا اور انسان کو دنیا میں لے آئے۔ اللہ پھر کہتے ہیں یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یا ایھا الانسان، کون ہے انسان؟ کسے اللہ نے خطاب کیے؟ ہمیں کیے ہیں نا جی۔ یا ایھا الانسان، اے انسانوں، اللہ تجھے آواز دے رہا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کسے آواز دے رہا ہے؟ تجھے آواز دے رہا ہے۔ ما غرک، ما غرک، ما غرک، جس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، میں رب کل کریم، اپنے عزت والے رب کا تم نے دروازہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے پوچھا ہے تم سے ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے بھلا دیا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہ تم نے رب کریم کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے سامنے؟ اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام بنانے والا میں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ کہتے ہیں عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ غیب کے علم کے خزانے کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر کے اندر کیا ہو رہا ہے، خشکی پہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا خشک پتا بھی زمین پہ گرتا ہے تو اسے کون جانتا ہے؟ درخت کا، کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ ایک ہی منٹ کے اندر، ایک ہی سیکنڈ کے اندر لاکھوں کروڑوں پتے زمین پہ گرتے ہیں، ناقص ہو کے زمین پہ گرتے ہیں، لیکن وَيَعْلَمُهَا، ان کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ فلاں درخت سے فلاں پتا گرا تو وہ بھی میرے حکم سے گرا۔ اللہ نے سارا کچھ بتا فرمایا
ایک زمیندار اپنے ہاتھ میں ایک گندم کی، مکی، باجرہ، چاول، کسی چیز کی ایک مٹھی بھرتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، فی ظلمات البر والبحر رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وہ چھٹا لگاتا ہے زمین کے اوپر، ہل چلانے والا ہل چلا کے مٹی سے دبا دیتا ہے، اور میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں دانوں کو سیدھا کرتا ہوں۔ کون جانتا ہے ان زمینوں کے اندر، پردوں کے اندر بیجوں کو کون جاننے والا ہے؟ یہ تمہاری فصلیں ہیں، یہ تمہاری کاشتکاریاں، بیج اگر ہم اپنے ہاتھوں سے الٹا بولیں ناقص ہوتا ہے یا کامل ہوتا ہے؟ ناقص ہو جاتا ہے، اور جسے ہم چھٹا لگاتے ہیں تم سیدھا کر کے آتے ہو، اس بیج کو تم سیدھا کر کے آتے ہو۔ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ اسی وجہ سے قرآن میں کہتے ہیں سارا کچھ دینے والا میں، رزق دینے والا میں، پیدا کرنے والا میں، نظام چلانے والا میں۔ جب عبادت کی باری آئی تو رخ غیروں کا کر دیا، رخ ایسا غیروں کو کیا، وہ غیر جو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، وہ لوگوں اللہ کی دعوت سچی ہے، اللہ کی پکار سچی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لوگوں میری طرف آ جاؤ، میری دعوت سچی ہے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، جو لوگ میرا دروازہ چھوڑ کے غیروں سے مانگتے ہیں، اولاد مانگے، رزق مانگے، مشکل کی دوریاں مانگے، آسانیاں مانگے، جو بھی مانگتے ہیں، فرمایا لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، ان کی مثال تو ایسی مثال ہے کہ نہر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، دریا پہ کھڑے ہیں، کنویں پہ کھڑے ہیں، پانی کی کھال پہ کھڑے ہیں، اور پانی کو کہتے ہیں اے پانی، اے پانی اٹھ کے میرے منہ میں آ جا، یا پانی آ جا میرے منہ میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں، الا کباسط کفیہ الی الماء، ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں پانی آ جا، قیامت تک آوازیں دیتے رہے، پانی ان کے منہ میں آ سکتا نہیں ہے۔ فرمایا لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، وہ پانی کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ آگے اللہ نے فتویٰ لگا دیا ایسے لوگوں کے اوپر، او غیروں کو آوازیں دینے والوں، او غیروں کو مشکل کشا ماننے والوں، او غیروں سے اولادیں مانگنے والوں، او غیروں کو حاجت روا ماننے والوں، او غیروں کو اپنا خدا ماننے والوں، او غیر اللہ کے نام نذر و نیازیں چڑھانے والوں، او غیروں کے نام پہ منت منوتیاں دینے والوں، او غیروں سے اولادیں اور مشکلیں مانگنے والوں، سن لو سن لو، وما دعاء الکافرین، وما دعاء الکافرین کافرین الا فی ضلال۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کا قرآن انہیں کافر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں جو میرا در چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی کلمہ پڑھنے والوں پہ تو یہ فتویٰ نہ لگاؤ۔ یہ فتویٰ کس نے لگایا؟ بولو کس نے لگایا فتویٰ؟ یہ مولوی کا کام نہیں ہے، نبی کا کام بھی نہیں، یہ اللہ نے ڈائریکٹ فتویٰ دیا۔ یہ فتویٰ اللہ کی طرف سے ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ ایسی پکار کافروں کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، ایسی پکار کافروں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ مسلمانوں کو قرآن والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ مسلمان تو بڑے ہیں، کہلوانے والے تو بڑے ہیں، لیکن قرآن کی سمجھ نہیں۔ اللہ اس کتاب کی سمجھ بھی نصیب فرما، اللہ مسلمان تو بنائے اس کتاب کی سمجھ بھی نصیب فرما۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں،
اللہ نے 17 نبیوں کا نام لیا، 17 نبیوں کا اللہ نے نام لے کے کیا کہا؟ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء۔ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں پیدا کیا، ہم نے بڑی عزت دی، بڑے درجات دیے۔ ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وہارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولو أشركوا۔ 17 پیغمبروں کا نام اللہ قرآن میں بیان کر کے بتلانا کیا چاہتے ہیں؟ اے میرے نبیو، دنیا میں نے تجھے بڑی عزت والی پگڑی بندھائی، تجھے امتیاز نصیب فرمایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو میں نے پیغمبر بنایا، کسی کو نبی بنایا، مختلف قسم کی میں نے عزتیں نصیب فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اے میرے نبیو، کسے کہا اللہ نے؟ اے میرے نبیو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر اے میرے نبیو تم نے بھی شرک کیا تو سارے عمل برباد کر دوں گا۔ نبیوں کو اللہ خطاب کر کے یہ کہتے ہیں آ جاؤ باری پھر ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئی۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ میرا نبی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرا نبی میں نے پہلے نبیوں کی طرف بھی وہی بھیجی اور تیری طرف بھی میں نے وہی بھیجی۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرا نبی اگر تو نے بھی شرک کیا تو میں تیرے بھی سارے عمل تباہ کر دوں۔ یہ اللہ نے کسے کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرا نبی اگر تو بھی شرک کر بیٹھا، حالانکہ نبی شرک کرتے ہیں، یہ اللہ سبق ہمیں دے رہا ہے کہ شرک اتنی گندی چیز ہے، اتنی خباثت اور غلاظت ہے، اگر نبیوں سے بھی بالاتفاق ہو جائے اللہ کہتے ہیں میں نبیوں کو بھی معاف نہیں کروں۔ ہم نے تو سارا کچھ جائز قرار دی، سارا کچھ جو چلتا ہے چلا رہے ہیں، قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے تو ہم مسلمان ہیں، غیروں سے ہم مانگ رہے ہیں تو مسلمان ہیں، غیر اللہ کے نام کی کھانے، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، کوئی 11ویں کے نام، کوئی 12ویں کے نام، کوئی کس کے نام، کوئی کس کے نام، کوئی جمعراتوں کے نام، کوئی مردوں کے نام، کوئی مرنے والے کے نام، کوئی کیسا کوئی کیسا۔ ہم مسلمان ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ کوئی شرک اللہ کے نام کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی صفات کے ساتھ کر رہا ہے، ایک مشرک ہے کرنے والا، دوسرا ہمارے جیسا مل کے اس کی معاملت کرنے والا۔ ہم مشرک نہیں ہے کہ ہم مواحد، لیکن مجلس مشرک، کھانا مشرک والا، اس کا پکایا ہوا، اس کی نیاز، اس کی نظر، اس کی منت دی ہوئی غیروں کے نام کی وہ ہم بھی کھائے جا رہے ہیں۔ جی کھانا حرام نہیں ہوتا، طعام حرام نہیں ہوتا، نہیں، اللہ نے یہ سارا معاملہ قرآن میں سمجھا۔ اگر قرآن سمجھ لیتے آ جاؤ سورۃ بقرہ پڑھتے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ نے 4 چیزیں قرآن میں حرام کر دی۔ انما حرم علیکم المیتۃ، وہ حلال جانور، بکری، گائے، بھیڑ، اونٹ، کوئی حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ جسے مردار کہا جاتا ہے، وہ کھایا جا سکتا ہے؟ حرام۔ انما حرم علیکم المیتۃ
पहले नंबर पे जानवर हराम जो बगैर ज़िबा के मर गया, वदम छुरी फेरते हुए जो खून बहता है उसे अल्लाह ने हराम कर दिया, दमे मसफूआ। तीसरे नंबर पे फरमाया वलहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम। किसका गोश्त थी? खिंजीर का गोश्त हराम। चौथे नंबर पे फरमाया वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, जो भी चीज किसी गैरुल्लाह के नाम पे दी जाए वो भी हराम। पहले दर्जे का हराम मुर्दार, इससे ज्यादा हराम खून, उससे ज्यादा हराम खिंजीर, खिंजीर से भी ज्यादा हराम वो चीज जो गैरुल्लाह के नाम पे खाने पकाए जाएं, वो चावल, वो बिरयानियाँ, वो ताम, वो मिठाइयाँ, वो शिरीनी, वो जितना कुछ बनाया जाए जिसे देख के हमारा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अकीदा भी गया, ईमान भी गया, इस्लाम भी गया, शरीयत भी गई, नबूवत भी गई, सारा कुछ गया। फिर खाना सामने आ गया, फिर ये नहीं देखा जाएगा ये किसके नाम का है, फिर उसे खा के कहते हैं ताम हराम नहीं होता। अल्लाह का कुरान कहते हैं वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। जाओ दुनिया की तफसीरें उठा के देखो, अल्लाह के कुरान के मुफस्सिरीन ने यही लिखा है वमा उहिल्ला, नकराए उमूम पे दलालत है, जो भी चीज गैर के नाम पे दी जाए वो खिंजीर से ज्यादा हराम। हम खाते हैं फिर कहते हैं फतवे भी हमारे पास होते हैं, ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहिए जी, फिर रिश्तेदारी होती है, फिर मुंह रखना होता है, फिर जाते हैं। एक और गिरोह है तीसरा, वो कहते हैं कि ना हम खाते हैं ना हम हिस्सा देते हैं, हम सिर्फ जाते हैं, काम शाम करवा लेते हैं, बराबर के गुनाह। एक ऐसी मजलिस है, एक ऐसी महफिल है जिसमें अल्लाह की लानत बरस रही है, अल्लाह नाराज है, और जो बंदा उसमें आएगा उस पर रहमत बरसेगी। अल्लाह ने कुरान में कहा दुनिया लाना, ऐसे बंदे जिन्होंने मेरी शरीयत की मुखालफत की उनके पीछे मैंने लानत की कठड़े लगा दी। दुनिया लाना, उनके पीछे लानत की कठड़े लग। इबादत अल्लाह की करनी थी कि गैरों की? रिज्क अल्लाह का, अल्लाह ने तुझे पैदा किया, पैदा करने के बाद रिज्क देने वाला कौन है? दूसरी बात, रिज्क देने वाला कौन है? माँ के पेट के अंदर 4 महीने के बाद बच्चा जिंदा हो जाता है, रूह फूंक दी जाती है। माँ के पेट के अंदर एक ऐसी नस है जो नाक से अंदर जाती है, अल्लाह उससे रिज्क खिलाते हैं। फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरों के अंदर, 3 अंधेरों के अंदर अल्लाह रिज्क दे रहा है। 9 महीने के बाद दुनिया पे आ गया, अल्लाह ने माँ की छाती से 2 रिज्क के दरवाजे खोले। माँ के पेट में था एक दरवाजा, माँ से बाहर आया, अल्लाह ने 2 दरवाजे चला दिए। हौलैन कामिलैन, 2 साल मुकम्मल हुए, माँ ने भी शरीयत का हुक्म मानती हुई छाती से उखेड़ दिया, छाती से ख़त्म कर दिया। अब ये चीख मारते अल्लाह एक दरवाजे से फिर 2 दरवाजे दिए, वो एक भी बंद वो 2 भी बंद, अब कब कहाँ जाऊँ? अल्लाह कुरान में कहे इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरतन नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, तेरा एक दरवाजा बंद किया मैंने, 2 चला दिए, तेरे 2 दरवाजे मैंने बंद किए, अब आगे दरवाजे खोल दिए। इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरतन नुस्कीकुम और अल्लाह कुरान की समझ देती, अल्लाह कुरान पढ़ने की तौफीक दे। नुस्कीकुम, ये चौपाए पैदा कर दिए, गाय भैंस बकरी ऊँटनी, ये तुम भी तेरे लिए पैदा कर दी, उनका दूध भी उनके नर मादा जो है उनका गोश्त भी खा, ये फल ये फ्रूट ये सब्जियाँ ये तेरे लिए पैदा कर दिए। फरमाया अगर तुम मेरा बंदा बन के दुनिया में रह जाएगा, शैतान का पीछा न करेगा, दुनिया में मैंने तेरे लिए 4 दरवाजे खोल दिए, दुनिया के अंदर 4 दरवाजे हैं, और क़यामत वाले दिन तू मेरा बन के आएगा, तेरे लिए मैं रिज़्क़ के 8 दरवाजे खोल दूंगा।
इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा खालिस दूध मैंने जानवरों का तेरे लिए बना दिया, खालिस मशरूब दुनिया में मैंने तेरे लिए बना दिए। मेरा रिज्क खा के फिर गैरों के नाम के चढ़ावे, रिज्क मैं देने वाला, दूध मैं देने वाला, खालिस दूध देने वाला मैं, खत्म 11वीं के नाम का, खालिस दूध देने वाला मैं, खत्म तेरा कब्रों के नाम का, खालिस दूध देने वाला मैं। तो दूध तकसीम गैरों के नाम पे किया जा रहा है। अल्लाह ने फिर कहा तो मैंने शुरू में कहा है मागर्रा का, किस चीज़ ने ओ इंसान तुझे धोखे में डाल दिया। मेरे नाम पे तकसीम करना था, मेरे नाम की नज़र, मेरे नाम की मन्नत देनी थी, गैरों के नाम पे खड़ा हो गया, गैरों से मांगना शुरू हो गया, गैरों के नाम पे देना शुरू हो गया। गैरों को जितना भी दो कभी फ़ायदा इस नीयत से कि मैं इबादत कर रहा हूँ। आज जी कहाँ जा रहे थे जी, फलां जगह जी देगे पका के जा रहे हैं, फलां के नाम की मन्नत है जी वो देने जा रहे हैं, फलां के नाम की मैंने सुख मानी थी वो पूरी करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के अकायद गैरों के नाम क्यों क्या कर रहे हैं। कोई मुर्गियाँ जिंदा छोड़ रहा है, कोई काले बकरे छोड़ रहा है, कोई क्या कर, आगे से पीर भी ऐसे, काला बकरा मुझे दो तो नमाज पढ़ने की ज़रूरत है, ये मैं माफ़ करवा दूँ। ये माफ़ी के नींबू दुनिया में ही चला है। अल्लाह के नबी ने सैयदा फातिमा, सैयदा हज़रत अब्बास, सैयदा सफ़िया नबी अलैहिस्सलाम की फूफी हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहीह बुखारी की हदीस है, फरमाया क़यामत वाले दिन तुम ज़रूर मेरे ख़ानदान के, लेकिन मैं तुमसे बरी ज़िम्मा हूँ, हर बंदा अपने अमाल से जन्नत में जाए, मैं नहीं छुड़ाऊँगा। नबी की बेटी, नबी का चचा, नबी का चचाजाद भाई, नबी की फूफो, एक ही घर, एक ही खूनी खानदान के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा मैं नहीं छुड़ाऊंगा। आज काले बकरे पे छुटकारा मिल रहा है, कोई क्या दे दे तो छुड़ा लूंगा, कोई क्या दे दे तो छुड़ा लूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी सख्ती से ये मसाइल बतलाए हैं, लेकिन हमने ये सारे मामले आसान कर दिए। आ जाओ, जो जश्न मना ले वो जनती है, जो नबी के नाम का मिलाद मना ले वो जनती है। सुन्नत मिले ना मिले, अकीदा मिले ना मिले, जन्नत को सर्टिफिकेट हमने यहाँ तकसीम कर दिया। अल्लाह ने कुरान में कहा ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। लोगों, जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ एक राई के दाने के बराबर भी शिरक है वो जहन्नम में जाएगा। वो जैसा भी शिरक करता है देख ले कि मेरी मिलावट मुशरिकीन के साथ तो नहीं है। हमारे एक शेख हैं, बाद लोग जानते हैं, शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह तआला, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह ने हमारी जमात के लिए तोहफा हमें नसीब फरमाया, बड़ी कुतुब लिखी। उन्होंने एक बात कही है जो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ, बात बड़ी सख्त है। वो कहते हैं, अक्सर कहा करते, वो कहते हैं अपनी बेटियों को क्यों बगैर तेज छुरी के नीचे दे के ज़िबा करवाते हैं, अपनी बेटियों को क्यों ज़िबा करवाते हैं, क्या मतलब उनकी इस बात का। अपनी बेटियां मुशरकों को देते हो, अपनी बेटी बिदती क्यों देते हो। जब तुमने बेटी दी है, बेटी वाला कभी हक नहीं रखता कि वो अपने दामाद पे धमकी जमा करे। बस जी, फिर बेटी वाले को तो सर नीचे ही करना पड़ता है। फिर क्या उनका यही पैगाम है कि लोगों, रिश्ता देर से हो लेकिन तौहीद वालों के अंदर। अपनी बेटी अपनी बहन का रिश्ता मुवाहिदीन में करो, लेकिन हमारे यहाँ ये तकसीम बड़ी मुश्किल है। दे दो, कुरान कहता है ला तनकिहुल मुशरिकात, मुशरिका से निकाह नहीं होता, हमारा हो जाता है। मुशरिक से निकाह नहीं होता, हमारा होता है। हमने कुरान की माननी नहीं है, हमने अपनी मर्जी करनी है जी। हम उसे ले आएंगे फिर मुवाहिद बना लेंगे। मैं एक मिसाल नहीं, आपके ज़िले की मिसालें दे सकता हूँ। बच्चियाँ मुशरिका और बिदती घरों की थी, लड़के मुवाहिद थे, आज वो भी मुशरिक बने हुए हैं, वो भी मुशरिक बने हुए। हमें समझाने की कोशिश करते जी आप बड़े सख्त हैं, इतना दीन सख्त नहीं है।
اس وجہ سے بیٹیوں کو ذبح نہ کرو، بیٹیوں کو ذبح نہ کراؤ، اپنی اولاد کے دین خراب نہ کرو، قیامت کا دن تمہیں ذمہ دار ٹھہرنا ہوگا۔ مواحد گھرانے تلاش کرو، کیوں نہیں ملتے؟ قومی طاغوت ختم کر دو نا۔ یہ قومی طاغوت ہم نے فلاں زبان والے کی ہمارے خاندان میں اور زبان اور خاندان اور قوم اور نسل میں ہم نہیں کرتے، وہ انسان نہیں ہوتے؟ کرنے والے کیوں نہیں کرتے؟ کرنے والے کیسے نہیں کرتے؟ جس نے دیکھا ہے کہ یہ مواحد بچہ ہے، اچھا بچہ ہے، دیندار ہے، بس کا اب تو ویسے ہی بڑے شہروں کے اندر یہ بات ہی ختم ہو گئی ہے، اردو سپیکنگ لوگ ہیں، اردو بولنے والے، وہاں تو زبان کی تقسیم ہی ختم ہو گئی، لیکن ہمارے یہاں ابھی بہت زیادہ ہے۔ دین کو تلاش کرو، حسب نسب ٹھیک ہے، دین تلاش کرو، دین تلاش کرو، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اپنی بیٹی مشرک کے گھر دے کے، مشرک سے بیٹی لے کے کون سا دین تم نے بچایا؟ کوئی دین بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتا۔ اس وجہ سے قرآن کی طرف آ جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جاؤ، وہ توحید ہے، وہ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے اسماء و صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ان سب کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لائق بھی اللہ، دینے والا بھی اللہ، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، نظام چلانے والا، نظام پہ کنٹرول کرنے والا، یہ سارے کے سارے معاملات سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ پہلی آیت اپنے موضوع والی کی طرف آؤ۔ اللہ پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد اللہ ہی رزق دینے والا، رزق دینے کے بعد اللہ ہی موت دینے والا، موت دینے کے بعد اللہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنے والا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم تو تھے ہی نہیں، میں نے مٹی سے بنا کے روح ڈال دی، پھر زندگی دی، زندگی کے بعد میں نے موت دینی ہے، موت دینے کے بعد میں نے اپنے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان تجھے میں نے پیدا کیا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا۔ میری قدرت کا انکار کرنے والوں، مجھے رب نہ ماننے والوں، مجھے مشکل کشا نہ ماننے والوں، مجھے بگڑی بنانے والا نہ ماننے والوں، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، تجھے پیدا تو میں نے کیا مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، تجھے ایک میں نے کڑیل، صحت مند، ہمت والا، عزت والا جوان بنایا۔ یہ سارا کچھ بننے کے بعد تم نے میرا دروازہ چھوڑ کے غیروں کو اپنا مشکل کشا، غیر اللہ کو اپنا حاجت روا مان لیا۔ اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ اللہ کہے گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے چہروں پہ تھپڑے مارتے ہوئے، پیٹھ پہ تھپڑے مارتے ہوئے ان مشرکوں کو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے پکڑ کے جہنم کی آگ میں کھینچ کے ڈال دیں گے۔ اللہ شرک سے بچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنن نسائی اور ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک بندہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر کے آتا ہے، زمین سے آسمان تک یہ سارا خلال گناہوں کا بھر کے آ جائے، لیکن اس کے عقیدے میں شرک نہ ہو تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے ضرور اسے اللہ سے جنت دلا۔ جہنم کی تھوڑی سزا اٹھا کے اللہ جنت میں ڈال، لیکن جس کی عقیدے کے اندر مثقال حبۃ خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی نے شرک کیا، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، قرآن بھی کہتا ہے اس کی معافی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلتا ہے۔ اللہ عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ شرک سے محفوظ فرمائے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ سمود فلوٹیلا ایک قافلہ جو خوراک لے کر ان تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ جتنے بھی اللہ جہاد والمجاہدین
اللهم انصر الجهاد بالمجاهدين في كل مكان. وہ قافلہ سمندری جو رواں دواں ہے، وہ سید مدر شاہ سے حافظہ اللہ تعالیٰ جو ان کو لے کے جا رہی ہے، انور شاہ کشمیری کا نواز ہے رحمہ اللہ. انور شاہ کشمیری جو بہت بڑے عالم گزرے دیوبندی، یہ ان کا نواز خاندان سے وہ قافلہ لے کے جا رہا ہے. یا مشتاق صاحب کے نام سے بندہ ہوئی. اللہ سب کو ہمت نصیب. مظلومین کی طرف ہم تو جا نہیں سکے، ہم تو کچھ دے نہیں سکے، ہم دعا تو کر سکتے. اللہم انصر الجہاد بالمجاہدین فی کل مکان. ان سب کے لیے دعا کریں اللہ اس قافلے کو بالکل کامیاب اور نصرت سے اللہ وہاں پہنچا دے. اور اللہ یہ خوراک ان فلسطین غزہ والے جو مظلوم ہیں ان کے نصیب میں فرمائے. اللہ جتنے ظالم ہیں اللہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کو پناہ نصیب فرمائے. ایک اعلان ہے توحید و سنت کانفرنس کے نام سے 28 ستمبر بروز اتوار بعد نماز ظہر بستی سولنگیا جسے بستی ماچی چک 97 یہ شوگر مل راستے کے اوپر حاجی عبدالغفار صاحب یہ بیٹھے، انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہے. مولانا یاسین حیدر صاحب دیگر خطباء اور بھی بعد نماز ظہر سے لے کر عصر تک وہاں پروگرام ہے. اب تمام ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی دعوت ہے. سارے ساتھی وہاں تشریف لائیں. مولانا یاسین حیدر صاحب کا خطاب ہوگا شرعی کی زبان کے مایہ ناز خطیب ہیں اور بالکل محبوب عوام ہیں. سارے ساتھی آئیں، اپنے دوستوں کو احباب کو جماعتی غیر جماعتی جتنے مسلمان ہیں سب کو لے آئیں وہاں آ کے سنیں. اگلا اعلان وہ یہ ہے کہ اسی دن 28 ستمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب آپ کی اسی مسجد میں پڑھوگا. ترسم مولانا عبداللہ سلفی صاحب کوٹ عدو والے اور مولانا عبدالرحمن صاحب سائیوان والے اور دیگر خطباء شیخ تشریف لائیں. وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں آپ کی اسی مسجد بعد نماز مغرب اتوار والے دن. یہ خطباء یہ علماء آپ کے لیے آ رہے ہیں. سارے ساتھی خود بھی مل کر اپنے تمام دوستوں کو دعوت دے کر ابھی جمعہ کے بعد یہاں دعوت نامے تقسیم ہوں گے. سارے بندے دعوت نامے بھی لے کے جائیں، اشتہار بھی لگے کھڑے، وہ اشتہاروں کی تصویریں بھی نوٹ کریں اور دعوت نامے بھی لے کے جائیں. بھرپور کوشش کر کے محنت کر کے جتنا ہو سکے اتنا زور لگا کے ساتھیوں کو یہاں جمع کریں تاکہ توحید و سنت کا پیغام پہنچ سکے. اب توحید و سنت سنتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے علماء سننے سے پھر انسان کا ذائقہ. اب آپ نے توحید کا موضوع سنا یا سنت کی جھلکیاں سنتے رہتے ہو، لیکن علماء مختلف آتے ہیں اپنے اپنے دلائل سے، کیونکہ دلائل حق کا ان کی تعداد تو ہے نہیں، لا تعداد اللہ نے لکھے ہیں بیان کیے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں. اس طرح کے علماء حق کا جو بیان کریں گے آپ بھی آئیں، ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں، کوشش کریں. اور آپ کے لیے انشاءاللہ کھانے کا بھی پروگرام کے بعد وسیع انتظام کیا ہے جماعت نے، تو انشاءاللہ آپ کی مہمانی بھی ہوگی. مغرب کی نماز تمام ساتھیوں نے یہاں پڑھا انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں نا جی. اگلا اعلان اس کا یہ ہے کہ پھر اس کانفرنس کے لیے جو ہمارے جماعتی ساتھی ادھر کے ہیں مقامی ساتھی ہو، پیر امیر صاحب کی طرف سے یا کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس جلسے کے لیے جو اخراجات ہیں